فرمایا اور یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی مائز کے لیے بخش کی دعا کرو، تمہیں کیا پتا کہ وہ آپ جنت کی نہروں میں تیر رہا، جو توبہ اس نے کی ہے کون لایا تھا اس کو گرفتار کر کے؟ کوئی گواہ تھا اس کے خلاف؟ وہ خود پیش ہوا، 4 بار میں نے منہ پھیرا، چاروں طرف ادھر آ جاتا رہا کہ نہیں مجھے پاک کرو، تم برا کہہ رہے ہو کتے کی موت مرا۔ تو فرمایا استغفروا لمائز بن مالک، یہ باتیں چھوڑو، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ جب اتنے حوالے ہوں تو پھر میرے بھائی نہیں کو کرتا، میرے پاس اس کا کیا علاج ہونا تو یہی چاہیے۔ وعلیکم السلام۔ میں آپ کے جواب سن کے بہت متاثر ہو گیا، بہت خوشی ہے ہم آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر ہے، آپ کو بھی خوش رکھے اللہ۔ اور میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ایک مشرق ہے اور ایک مغرب، آپ کے نزدیک ان قرآنی سائنسی کا تعبیر کیا ہے؟ آپ مجھے ذرا بتائیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوشی ہے، میں سوالات سے خوش ہوتا ہوں۔ سرکی صاحب اور آپ صاحب حضرات جانتے ہیں، میں یہ جو ہے نا درس وغیرہ سمجھتے ہیں یہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ سوالات کی نشست جو ہے نا اثر ہی ہے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا۔ تو یہ بات جو پوچھی نا میرے بھائی نے، قرآن مجید میں 3 طرح کا انداز بیان ہے، کہیں تو رب المشرق والمغرب آ جاتا واحد کہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، یہاں ایک ہی واحد سنگولر، اور کہیں مشرقین والمغرب 2، اور کہیں مشارق کئی مشرقیں۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہوا، یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ کنٹراڈکشن نہیں، اگر تو صرف ایک سمت کو دیکھیں ہم کہیں گے یہ کیا ہے مشرق، یہ کیا ہے مغرب، یہ تو ایک ہی۔ کبھی اس لحاظ سے بات ہے ادھر شمال ہے ادھر جنوب ہے ادھر مشرق ہے مغرب ہے، سائڈ کے لحاظ سے تو واحد ہی ہے۔ اور جب دیکھتے ہیں کہ ہر روز سورج کی مشرق اور مغرب بدلتی ہے، آپ لوگ جغرافیہ دیکھیں سارا سال وہ سرکتا رہتا، کبھی یہاں سے چڑھتا ہے کبھی یہاں سے طلوع ہوتا ہے، آپ انتہا بھی دیکھیں گے ادھر چلا گیا، کبھی یہاں سے بالکل قریب سے نکلا اور قریب ہی غروب ہو، تھوڑا فاصلہ ہوتا ہے سردیوں کے جنم۔ اس لیے وہ جو انتہائیں ہیں نا بہت، ان کے لحاظ سے تو مشرقین اور مغربین ہیں، اینڈ جو ہے نا جہاں تک چڑھتے چڑھتے چلا گیا اور اس سے آگے چڑھنا ختم ہو گیا، وہ اس کی آخری جو ہے نا وہ ہو گئی مشرق، اور ادھر بھی سرما کی مشرق گرما کی مشرق، یہ 2 مشرقین ہیں، اور ان کے درمیان جو ہے روز کی مشرق جو ہے وہ مشارق، ہر روز آپ دیکھتے ہیں نا سورج کو بدلتا جائے گا، تو جہاں آخر ہے یہاں آخر ادھر وہ، اس کے لحاظ سے تو مشرقین ادھر بھی مغربین 2، اور جو درمیان میں روز کی مشرق مغرب تبدیل ہوتی اس کے لحاظ سے مشارق اور مغارب۔ اور اگر صرف سمت دیکھیں گے تو ایک ہی، ادھر مشرق کہہ دیں گے ادھر مغرب کہہ دیں گے، تو سارا انداز بیان سے بالکل اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی اس میں نا کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورج جگہ بدلتا رہتا ہے۔ جی جی بات ایک جو ہے نا پہلے وہ سمجھ لیں کہ کوئی کام بھی ہے نا اس کے بارے میں جب تک کسی شخص پر حجت تمام نہیں نہ ہو جاتی، وہ پوری طرح سمجھ نہیں جاتا کہ یہ جرم ہے، خدا جرم ہے، اس وقت تک یہ ٹھپا جو ہے نا کہ یہ مشرک ہے، یہ منافق ہے، یہ دوسرا نہیں رہے، یہ ابتدا میں کہہ دوں، وہ بات اپنی جگہ شرک شرک ہی رہ گا۔ آپ اس کے لیے دیکھیں قتل قتل ہی ہے کہ آدمی مارا گیا، مگر ایک قتل ہے جان بوجھ کر کہ وہ جانتا تھا قتل ہے کرنا، مگر اس نے جان بوجھ کر نشانہ بنایا۔ اب دیکھنے اس کے بدلے میں خون کا بدلہ خون ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، قاتل پر اللہ کا غضب ہے، جہنم ہے، مگر غلطی سے جو مارتا ہے بندہ تو وہ بھی مارتا، مگر نہ اس سے قصاص ہے نہ اس پر کوئی لعنت ہے، اس کو معافی دی جاتی ہے کہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا۔ تو یہ شرک وغیرہ جو ہے مسائل آپ بے شک کلیئر کریں، لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ نہیں وہ کہنے لگا ہوں نا، پہلے میں نے اس لیے کہہ دیا کہ سنتے ہی پھر ٹھپا لگا دیتے نا کہ فلاں گروہ مشرک ہو گیا، میں نے اس لیے یہ مثال کر دی کہ جب کسی فرد پر فتویٰ لگانا نا کہ یہ مشرک ہوا، نہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ عقیدہ شرکیہ، یہ کام شرک ہے، مگر کرنے والے کو نہیں۔ قتل کی مثال دی نا، جب تک وہ یہ نہیں مان لیتا کہ ہاں یہ شرک ہے اور میں نے شرک کرنا، آپ اس کو مشرک نہیں کہہ سکتے۔ نہ مشرکوں والے قانون اس پر لاگو ہو سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح نہیں، اس کا ذبیحہ نہیں۔ اس کو قرآن سے سمجھیں کہ جو شرک میرے بھائی یہود اور نصارہ نے کیا نا، یہ مکے کے مشرکوں نے نہیں کیا۔ یہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے، انہوں نے یہ جرت نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ہمارے بت اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اس کے پیارے ہیں، ہاؤلا شبان، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی۔ یہ کہتے ہیں ان اللہ المسیح ابن مریم کہ عیسیٰ ہی خود اللہ ہے، مگر قرآن نے مشرک نہیں کہا۔
شرک ان سے بڑا ہے مگر تعویل کرتے ہیں. اب ہم پادریوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں توبہ توبہ توبہ. ہم شرک پر لعنت دیں گے, پھنسے شرک میں ہیں مگر اس کو سمجھیں گے, مانتے نہیں. اس لیے اللہ نے ان کا نام اہل کتاب رکھا. لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین, علیحدہ کیٹیگری. مشرکین الگ. کیا پتہ چلا کہ محض شرک کرنے سے مشرک نہیں ہو جاتا, شرک شرک ہی رہ گا, ان کا بھی معاف نہیں ہوگا. مگر مشرک وہ کہلائے گا, اس پر حکم چلیں گے جو مان لے. مکے کے مشرک کہتے تھے ہؤلاء شرکاء, باقی ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے اپنی سلطنت میں ان کو شریک بنا رکھا. یہود نصارہ کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا مسیح, مگر شرک نہیں. وہ کہتے ہیں توبہ توبہ, ہمارا دین تو یہ ہے کہ خدا من خدا ہے کہ خدا. تو جو تعویل سے جیسے مسلمانوں میں جو کر رہے ہیں, ان میں کرتے ہیں بہت, ان سے بھی بڑا شرک ہے. مگر یہ سمجھے یہ جہالت میں مبتلا, ان کو مشرک نہیں کہنا, ان کے پیچھے نماز نہیں چھوڑنی, ان سے رشتہ ناطہ نہیں توڑنا, ان کو اہل کتاب کی طرح سمجھنا کہ یہ بیچارے شرک کو شرک نہیں سمجھ. جو سمجھ جائے گا نا مسلمانوں, شاید ایسا کوئی بھی نہ ہو جو کہ ہاں شرکت میں نے کرنا ہی کرنا, وہ ہوگا تو پھر کہہ دیں گے ہم یہ مشرک اور کافر ہیں. تو شرک جو ہے وہ تو سارے لوگ جانتے ہیں, آپ نے بھی کوئی بات پوچھ رہے ہیں. مگر میرا کہنا یہ ہے کہ ایک جرم کے صادر ہونے سے اس پر یہ فتویٰ لگا دینا کہ یہ فلاں ہو گیا, یہ غلط ہے. دیکھیں گے کہ اس کی نیت کیا. قتل ہی ہے مگر قتل خطا الگ ہے, قتل عمد الگ ہے, جان بوجھ کر کرنا اور ہے, غلطی سے. اب مسلمانوں میں جتنے کر رہے ہیں ان سے پوچھے شرک کو کیا, توبہ ہم نے آپ کا گلا کاٹ دینا, ہم مشرک ہیں. کر رہے ہیں مگر وہ بے خبری ہے. اس علم کی کمی کو آپ پورا کریں, فتوی نہ دے. اگر سلانا شروع کر دیں بریلوی مشرک ہیں, فلانے بھابی ہے, پھر تبلیغ نہیں ہوگی. آپ سمجھتے رہیں کہ یہ مرض ہے, علاج کرنا ہے مگر محبت سے پیار سے, ہمارے بھائی ہے, سمجھانا. اور جب انہیں سمجھ آ گئی یہ کیوں شرک کریں. جی